ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ ہمیشہ خاندان کے لیے ایک پرجوش وقت ہوتا ہے. کینیڈا میں یہ خاص موقع 1 سال میں 3 لاکھ مرتبہ آتا ہے. اگرچہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کی سننے کی طاقت نارمل ہوتی ہے، ہر سال تقریباً 1000 بچے بغیر سننے کی طاقت کے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے بچے جن کے سننے کی طاقت مستقل طور پہ نہیں ہوتی ان خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے لوگوں میں سماعت کے مسائل کی کوئی سابقہ تاریخ نہیں ہوتی. ان بہت سے بچوں کے لیے ان کے میڈیکل ریکارڈز یہ نہیں بتاتے کہ وہ سماعت کو دینے والے خطرے کی زد پر ہیں. ان بچوں میں سے ہر ایک بچے کا پتہ چلانے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ تمام نومولود بچوں کی ممکنہ سماعت کھو جانے کا معائنہ کیا جائے. سننے کی طاقت کے مسائل کا کھوج لگائے بغیر جو کہ ابتدا میں ہوتی ہے، بچے کو عرصہ دراز کے لیے زبان بولنے کی مشکلات پیش آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. آپس میں بات چیت کے لیے زبان کا بولا جانا ضروری ہے، جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کا کلیدی حصہ ہے. جب سے زبان کی ترقی کا ایک اہم عرصہ زندگی کے پہلے 3 سالوں میں شروع ہوتا ہے، سماعت کے نقصان کی ابتدائی پہچان لازمی ہے. زبان، معاشرتی زندگی اور جذباتی ترقی کے لیے یہ پہلے چند سال کھوئے جا سکتے ہیں اور کبھی دوبارہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. اگر سماعت کے نقصان کا یہ پتہ نہ چل سکے، شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچے کے سننے کی طاقت کا ایسی چھوٹی عمر میں کیسے معائنہ کیا جا سکتا ہے. سماعت کے اسپیشلسٹوں کے پاس اب یہ ٹیکنالوجی ہے. بچوں کے سننے کی طاقت کا معائنہ محفوظ، جلد اور مؤثر طور پہ کرنے کے لیے حتیٰ کہ پیدائش کے چند گھنٹے بعد ٹیسٹ کرنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں. وہ ٹیسٹ جو کہ کیا جاتا ہے اور ان آلات کی قسم جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ نومولود کی اسکریننگ کہاں کی جاتی ہے. بچوں کی اسکریننگ کے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جسے آٹو ایکوسٹک ایمیشن یا OAE کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا کان کو لگانے والا ایئر فون بچوں کے کان کو لگایا جاتا ہے اور وہ کلک کلک کی خاموش آواز سنتے ہیں. ایک مائکرو فون کان کے اندر کی آواز کی گونج کو پکڑتا ہے. جب کمپیوٹر اس گونج کا پتہ چلاتا ہے، ہم جان جاتے ہیں کہ بچے کی سننے کی طاقت نارمل ہونی چاہیے. ہر کان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف چند منٹ لگتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ دی آڈیٹوری برین سٹیم ریسپانس یا ABR، یہ 3 الیکٹروڈ سٹکرز لگانے پر مشتمل ہے جو کہ بچے کے سر اور گردن پہ لگائے جاتے ہیں. یہ الیکٹروڈز خاموش آوازوں کے جواب میں دماغ کے رد عمل کو ماپتے ہیں جو ایئر فونز کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے ذریعے سگنلوں کو ماپا اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تب پھر وہ نتائج دکھاتا ہے. یہ ٹیسٹ مکمل ہونے میں تقریباً 5 سے 15 منٹ لیتا ہے. ان ٹیسٹوں میں سے کوئی بھی ٹیسٹ تکلیف کا سبب نہیں ہوتا. بچے عام طور پہ اس ٹیسٹنگ کے دوران سوئے رہتے ہیں. حقیقت میں ٹیسٹ کے نتائج اس وقت بہتر ہوتے ہیں جب بچہ سکون کی نیند سویا ہوا ہوتا ہے. تقریباً 10 میں سے ایک بچہ اپنی پہلی ہیئرنگ ٹریننگ میں پاس نہیں ہوتے. ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی سماعت مستقل طور پہ نہیں ہے. بہت سے عناصر ہمارے ٹیسٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: کان کی نالی میں ہونے والا نارمل میل کچیل، یا بچہ ٹیسٹ کے دوران بہت بے آرام رہا ہو. جو بھی کچھ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی سماعت کی اسکریننگ دوبارہ ہونی چاہیے، یا ان کے اسپتال کے جانے سے پہلے یا آؤٹ پیشنٹ اپوائنٹمنٹ بنا کر ہونی چاہیے؟ یہ معائنے یا اسکریننگز ہمیں یہ متعین کرنے میں ہماری مدد کریں گے بچے جنہیں مزید ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے یا تو مانا جائے یا سماعت کے خراب ہونے کو رد کر دیا جائے. بطور فزیشین ہم نومولود بچوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کو چیک کرتے ہیں، اور بطور کان کے اسپیشلسٹ یقیناً بہت سی چیزوں میں سننے کی طاقت یعنی سماعت جو قطعی طور پہ اہم ہے. نومولود بچوں میں سماعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آسانی سے نظر انداز کی جا سکتی ہے. یہ آسانی سے دکھائی دینے والی نہیں ہوتی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے بچے کی ابتدائی نشو و نما میں بہت اہم ہے. ہمارا بیٹا اسٹیفن ایک بہت عمدہ 8 سال کی عمر کا لڑکا ہے اور وہ مکمل بہرا ہے. وہ اشاروں کی زبان استعمال کرتا ہے. وہ اس کو تو واقعی بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن مکمل بہرا ہونے کے طور پر اس کی تشخیص نہ کی گئی جب تک کہ وہ 2.5 سال کی عمر کا نہ ہو گیا. اس دیر سے ہونے والی تشخیص کے نتائج خاندان کے لیے قطعی طور پر بہت بڑے تھے. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے گنہگار سمجھا، اور جب میں یہ سوچتی ہوں یہ کس طرح ممکن ہوا کہ اتنا عرصہ میں نے محسوس نہ کیا کہ میرا بچہ بہرا تھا. یہ بہت اہم معلومات ہیں، اور میرا خیال تھا کہ میں سب کچھ جانتی تھی اس کے بارے میں، حالانکہ میں نہیں جانتی تھی. اور میں اب اس وقت کے بارے میں سوچتی ہوں جب میں اندھیرے میں اس کی نرسری یعنی کمرے میں بیٹھا کرتی تھی اور اس کو لوریاں سنایا کرتی تھی اور اس کو سلانے کی کوشش کیا کرتی، اور شاید اس کو اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ میں وہاں ہوتی تھی اور نہ جانتا ہو کہ میں وہاں کیوں نہیں آ رہی، اور وہ روتا رہتا. یہ محسوس کرنا بہت مشکل ہے.
کہ آپ نے اپنے بچے کے بارے میں اتنی بنیادی بات کو نظر انداز کیا ہو۔ غیر جانبداری سے کہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ جب ہم کمرے میں جایا کرتے تھے وہ کمرے کے فرش کی دھمک محسوس کیا کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ہم آ رہے ہوتے تھے، یا وہ ہمیں ادھر ادھر کی نظروں میں پکڑا کرتا، یا وہ میرے ہاتھ کی کریم کی خوشبو سونگا کرتا، وہ سایہ یا ہلکی ہوا کا جھونکا پکڑا کرتا۔ وہ اب بھی اس طرح کرتا ہے، اور وہ اب بھی گھوم کر دیکھتا ہے جب آپ کمرے میں جائیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی آہٹ کو سنتا ہے، یہ ہے کہ اور وہ سب اشارے ہیں جن سے وہ سمجھتا ہے۔ اسٹیفن کو جو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے اور جو کہ ہم اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، یہ کافی بڑی ہے۔ وہ ان تمام خطرناک 2 یعنی گنتی کے مسائل سے گزرا ہے، بات چیت کے کسی ذریعے کے بغیر۔ میرے 2 بڑے بچے ہیں، معاف کیجیے گا 2 چھوٹے بچے ہیں، اور وہ بہت بات چیت کر سکتے تھے، یہ میں اب محسوس کرتی ہوں۔ یہ بہت افسوس والی بات ہے، بیچارہ اسٹیفن، اس کو کیسی تکلیف اٹھانی پڑی کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کے قابل ہونے کے بغیر، اور پھر اس کو زبان کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اسکول میں اس کی قابلیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لکھنے اور پڑھنے کو سیکھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی زبان ہی نہ آتی ہو تو آپ زبان کو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے، اور وہ گریڈ لیول سے صرف 1-2 سال پیچھے رہنے پر قابو پا سکتا ہے، اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حیران کن جدوجہد ہے، اور اسے اس قسم کی جدوجہد نہ کرنی پڑتی اگر ہم اسے 0 کی عمر سے تعلیم دے سکتے۔ 3 سال کی عمر کی بجائے ہم ہر کسی کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کرنا پسند کریں گے کہ وہ اپنے بچے کا معائنہ کروائیں، تاکہ اور کوئی خاندان یا بچے اس مصیبت سے نہ گزریں جس سے ہم اسٹیفن کے ساتھ اس کی ابتدائی سالوں میں گزرے ہیں۔ تمام بچوں میں کامیاب اور خوشگوار زندگیاں گزارنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ سننے کی طاقت سے محروم بچے کو زندگی میں سخت مشکلیں پیش آتی ہیں۔ ایک سادہ اور تیزی سے ہونے والی اسکریننگ کے ذریعے، جو کہ پیدائش کے فوراً بعد ہوتی ہے، سننے کی طاقت کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ہسپتالوں میں، گھر پر یا کمیونٹی کلینک میں نومولود کی سماعت کی اسکریننگ پہلا قدم ہے۔ لیکن یہ اہم بھی ہے، اپنے بچے کی بات چیت کی ترقی سے ان کی تمام بچپن کی زندگی کے دوران آگاہ ہونے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ سننے کی طاقت بدل سکتی ہے۔ بچپن کی بیماری سے متاثرہ کان کا مرض یا انتہائی شور۔ اگر آپ فکر مند ہیں اپنے بچے کی سماعت کے بارے میں یا زبان کے بارے میں، تو پھر کسی بھی وقت اپنے خاندانی ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا سماعت کے ڈاکٹر یعنی آڈیالوجسٹ سے رجوع کریں، یا اپنے علاقے میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ سے رجوع کریں۔ اس وقت چند منٹ صرف کرنا پوری زندگی کے لیے اچھی بات چیت یعنی کمیونیکیشن کی تعمیر کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا، یہ بہت اچھا ہوا۔ اس تعلیمی ویڈیو کے لیے سرمایہ کی منظوری ہیئرنگ فاؤنڈیشن آف کینیڈا، نائٹ بین سیتھ اینڈ ہالبروک، اسپرٹ فاؤنڈیشن اینڈ گورنمنٹ آف انٹیریو انفنٹ ہیئرنگ پروگرام نے دی۔ ویڈیو مندرجہ ذیل آرگنائزیشنوں کے تعاون سے بنایا گیا: دی نووا اسکوشیا ہیئرنگ اینڈ اسپیچ سینٹر، دی ڈلہوزی یونیورسٹی اسکولز آف ہیومن کمیونیکیشن ڈس آرڈر، دی یونیورسٹی آف کیلگری، دی IWK ہیلتھ سینٹر، ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل اینڈ ہائیڈرو کڈز ڈے کیئر۔